صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ. حضرات عظیم محتشم، آج کا یہ سالانہ عرس مبارک حضور کی بلا پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و سخا مہر و وفا حضرت پیر بابا عبد المجید نقشبندی مجددی صاحب علیہ الرحمہ کے سالانہ عرس مبارک میں ہم تمام احباب حاضر خدمت ہے. ہر سال یقیناً ایسا ہی ہوتا تھا کہ اس کی صدارت آستانہ علیال و مہار شریف کے سجادہ نشین حضور کی بلا پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و سخا مہر و وفا حضرت صاحبزادہ پیر سید مرتضی امین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ فرمایا کرتے تھے. وہ کسی مجبوری کی وجہ سے آج نہیں پہنچ سکے، تو میرا وجدان یہی کہہ رہا ہے کہ وہ آج یقیناً ہم میں موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری نگاہ نہ دیکھ پائے، مگر ان کی نگاہ سے ہم اوجھل نہیں ہے، کیونکہ انہیں کے گھر کی بات ہے، انہیں کے غلاموں کی بات ہے. تو بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. یقینی بات ہے کہ وہ اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہے، اور جن کو انہوں نے مسند یہاں صدارت پہ بٹھایا ہے اور آستانہ عالیہ حضرت بابا عبد المجید نقشبندی مجددی علیہ الرحمہ کے سجادہ نشین قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ ناہید الرحمان نقشبندی مجددی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آج مسند صدارت پہ جلوہ فگن ہے. تو میں حضرت کی جانب سے آنے والے تمام عقیدت مندوں کو، دوستوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوا، اور بالخصوص قبلہ سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، خطیب بے بدل حضرت علامہ مولانا مفتی حامد مقصود خالد مقصود نورانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کو دل کے اتھاہ گہرائیوں سے ہزار بار خوش آمدید کہتے ہوئے میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے اس بابرکت عظیم الشان نورانی روحانی سالانہ عرس مبارک کا آغاز اس کلام سے کرنے جا رہا ہوں، یقیناً جو کلام کلام خدا ہے اور باز زبان مصطفیٰ ہے. ایسی محافل اس دور حاضر میں ایک المیہ بن چکا ہے، جہاں روحانیت ہو، سماعت کرنے والے صوفی ہو، اور سٹیج پہ اہل دل، اہل ذوق اور اہل ادب لوگ حاضر ہوں، بیٹھے ہوں، ان کی سرپرستی میں ہو. یہ محفلیں بہت قلیل ہو گئی ہیں، اور محفلوں کا عجیب حال ہو چکا ہے. بس اللہ تعالی ہم سنیوں کو معاف کرے اور ہمیں پکی سچی حضور کی غلامی نصیب فرمائے. آپ جتنی دیر اس محفل میں عرس مبارک کی اس نشست میں حاضر رہیں، ہمتاً گوش ہو کے بیٹھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، اور پوری توجہ آپ کی کلام کی طرف رہے. اور یہاں تو کہنے کی اکثر ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ توجہ فرمائیں، یہ کریں وہ کریں. بہرحال یہاں لفظ بعد میں نکلتے ہیں، توجہ پہلے پائی جاتی ہے. یہ اس آستانے کا اعجاز ہے. اور میں حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار بڑے وثوق سے عرض کر رہا ہوں، اور اس محبت سے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں بہت بڑی سماعت میں ہم کھڑے ہیں، اور ہر جگہ ہر کلام پڑھنے والا یقیناً نہیں ہوتا، اور جہاں سمجھتا ہوں وہاں پیش کرنے کی کوشش بھی کیا کرتا ہوں. تو چند جملے ذرا سماعت فرمائیے گا. تکرار شاعر نے کی ہے حمد باری تعالیٰ میں. آپ توجہ سے بیٹھے ہیں تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہیے گا. ماشاءاللہ. شاعر کہتا ہے کہ ایک ہی کام ہے روز و شب، ایک ہی کام ہے روز و شب، حمد رب حمد رب حمد رب. ایک ہی کام ہے روز و شب، حمد رب حمد رب حمد رب. اور نام سرکار
سب سے بڑا ہے، نام سرکار سب سے بڑا ہے، باد رب باد رب باد رب۔ جملہ سنیے گا کہ اعتراف گناہ، اعتماد کرم، اعتراف گناہ، اعتماد کرم، پیش رب پیش رب پیش رب۔ اعتراف گناہ، اعتماد کرم، پیش رب پیش رب پیش رب، اور پیش رب ہوں بحرف ثنا، میں پیش رب ہوں بحرف ثنا، با ادب با ادب با ادب۔ کلیجہ ٹھنڈا کیجئے گا۔ کہتے ہیں کہ رحمت عالمی پر کروڑوں درود، رحمت عالمی پر کروڑوں درود، یہ حکم رب حکم رب حکم رب۔ رحمت عالمی پر کروڑوں درود، حکم رب حکم رب حکم رب، اور راحت جان و دل کی فقط ایک دوا، راحت جان و دل کی فقط ایک دوا، راحت جان و دل کی فقط ایک دوا، شکر رب شکر رب شکر رب۔ رحمت عالمی پر کروڑوں درود، حکم رب حکم رب حکم رب، راحت جان و دل کی فقط ایک دوا، شکر رب شکر رب شکر رب۔ اور کہتے ہیں کہ نعمتوں میں اضافے کا فقط ایک طریق، نعمتوں میں اضافے کا فقط ایک طریق، شکر رب شکر رب شکر رب۔ محفل سجائی قبلہ صاحبزادہ والا شان نے، شاعر کہتا ہے کہ محفل مصطفیٰ کا یہی ایک صلہ، محفل مصطفیٰ کا یہی ایک صلہ، قرب رب قرب رب قرب رب۔ آخری شعر سنیں کہ مجھ سے آسی پہ ان کا اتنا کرم، مجھ سے آسی پہ ان کا اتنا کرم، بس فضل رب فضل رب فضل رب۔ ایک ہی کام ہے روز و شب، حمد رب حمد رب حمد رب۔ اس شہنشاہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں دست دامن دراز کیے، اس کلام کی تلاوت سنتے ہیں۔ یقیناً جو کلام کلام خدا ہے اور باز زبان مصطفیٰ ہے۔ میری مراد سے تمام جناب زینت القراء حجت القراء جناب قاری محمد شکیل عباسی صاحب سے ملتمس ہوں، قبلہ تشریف لائیے گا اور اس کلام کی تلاوت سے نوازیے جو کلام کلام خدا ہے اور باز زبان مصطفیٰ ہے، جناب قاری محمد شکیل عباسی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن
ألا الذين آمنوا وكانوا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا كلمات لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم
علم القرآن خلق الإنسان علمه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر لا بسم الله الرحمن
الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سے آج کی اس عظیم الشان نورانی روحانی عرش مبارک کی اس خوبصورت محفل کا آغاز ہوا۔ شاعر کہتا ہے جیسے کہ ہم نے سنا کہ دنیا کی نعمتیں ملیں آپ کے طفیل، دنیا کی نعمتیں ملی آپ کے طفیل، ہر زاویے سے سورہ رحمان آپ ہے۔ اور اہل طریقت کی نظر ہے کہ ہر سورہ قرآن کی تلاوت ہے عبادت، ہر سورہ قرآن کی تلاوت ہے عبادت۔ کیوں صورت انسان کی تلاوت نہیں ہوتی؟ جب تک نہ کھلے حضرت انسان کی حقیقت، اللہ کے جلووں کی زیارت نہیں ہوتی۔ جب تک نہ کھلے حضرت انسان کی حقیقت، اللہ کے جلووں کی زیارت نہیں ہوتی۔ اور لگے ہاتھوں یہ جملہ سنیے گا کہ بھٹکتا پھر رہا ہوں کیوں منزل نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے؟ بھٹکتا پھر رہا ہوں کیوں منزل نہیں ملتی، شاید کسی فقیر کی مائیت چھوڑ دی میں نے، شاید کسی فقیر کی مائیت چھوڑ دی میں نے، سنا ہے قبر میں وہ عشوہ گر تشریف لاتے ہیں، خوشی کی بات مرنے سے کراہت چھوڑ دی میں نے۔ بارگاہ سید الکونین سید الانبیاء برہان الانبیاء برہان الاصفیاء امام الانبیاء باحضور ورد آیات قرآنی عالم علوم ربانی قاسم نمائے ربانی مصدر انوار کل مرکز دیدار کل قافلہ سالار کل سید و سردار کل شاہ شمشاد قدام خسرو شیری دہنا روح دل براں جان عاشقاں سید انس و جاں سرور لالہ رخاں نیر تابہ سر نشین مابشاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم جزل باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ۔ بارگاہ ناز میں کچھ کہنے کی جسارت کرنے جا رہے ہیں، نہ وہ طریقہ ہے نہ وہ اسلوب ہے، تو پھر کیا پیش کرے ان کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ ثنا خاں تشریف فرما ہے، کان دھریں گے کہ لفظ بھی نام و نسب رکھتے ہیں، یہ جان رکھو
لفظ بھی نام و نسب رکھتے ہیں، یہ جان رکھو مدح کرنی ہے تو ہر لفظ کی پہچان رکھو۔ مرتبہ گر شاہ والا کا بیان کرنا ہو، پاس مشکات رکھو سامنے قرآن رکھو۔ مرتبہ گر شاہ والا کا بیان مرتبہ گر شاہ والا کا بیان کرنا ہو، پاس مشکات رکھو سامنے قرآن رکھو۔ اور جملہ سنیے گا کہ موج نسیم طیبہ کے گلزار سے چلے، موج نسیم طیبہ کے گلزار سے چلے، ایک سیل نور مرکز انوار سے چلے، ہر ذکر خیر آپ کے کردار سے چلے، جو بات بھی ہو نسبت سرکار سے چلے، جو بات بھی ہو نسبت سرکار سے چلے۔ ان سے نسبت ہو تو پھر کیوں نہ کرے ناز کوئی، اس سے بڑھ کر نہیں کونین میں اعزاز کوئی۔ میں پہلے ثنا خاں کو دعوت محبت دے رہا ہوں، مگر میرا یہ پیغام تمام نعت خاں ایک بار پھر کان دھریں گے کہ نعت ہو تو نعت ہونی چاہیے۔ اور یہ سٹیج بھی تو کمال سٹیج ہے نا، جہاں ادھر ادھر کی بات تو نہیں چلنی چاہیے اور نہ چلتی ہے، کہ نعت ہو تو نعت ہونی چاہیے، آپ ہی کی بات ہونی چاہیے۔ جناب رحمت علی یاسی صاحب تشریف لائیں گے، بارگاہ سید الکونین میں محبتوں کا سلام پیش کریں گے۔ ذوق سے کہیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ آل و مہار شریف۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شانہ اچھیاں والا آیا ہے، شانہ اچھیاں والا آیا ہے، اور رل کے خوشیاں منا لے۔ شانہ اچھیاں، ہاں شانہ اچھیاں والا آیا ہے جی، شانہ اچھیاں والا آیا ہے، اور رل کے خوشیاں منا لے۔ شانہ اچھیاں والا آیا ہے جی، شانہ اچھیاں والا آیا ہے، اور رل کے خوشیاں منا لے۔ نال گلیاں بازار سجا کے، نال گلیاں بازار سجا کے تے گل مکدی سارے مکالے جی۔ شانہ اچھیاں والا آیا ہے، شانہ اچھیاں والا آیا ہے۔ او دی صورت پیاری صورت یہ جی، او دی صورت پیاری صورت یہ، رب کہندا آپ بنا کے تے۔ او دی صورت پیاری صورت یہ، او دی صورت پیاری صورت یہ، رب کہندا آپ بنا کے تے۔ ٹھنڈ سینے چ پیندی امت دے، ٹھنڈ سینے چ پیندی امت دے، ٹھنڈ سینے چ پیندی امت دے، دن رات درود پچا لے۔ شانہ اچھیاں والا آیا ہے جی، شانہ اچھیاں والا آیا ہے، اور رل کے خوشیاں منا لے۔ شانہ اچھیاں والا آیا ہے۔ تائیوں چنڈیاں میرے چاں لائیاں نے جی، تائیوں چنڈیاں میرے چاں لائیاں نے، تائیوں چنڈیاں میرے چاں لائیاں نے، بس دتیاں اے ہو دہائیاں نے۔ تائیوں چنڈیاں میرے چاں لائیاں نے، بس دتیاں اے ہو دہائیاں نے۔
دوہیاں دیتیاں او سرکار سسانی کوئی نہیں لجپال سسانی کوئی نہیں میرے آقا سسانی کوئی نہیں ہر تھانتے نعرے لالے جشن اچھیاں والا آیا ہے اگلا شعر سنو جی واللیل زلف دے جان واللیل زلف دے جان صدقے جی واللیل زلف دے جان صدقے جبریل کے واللیل زلف دے جان صدقے جی واللیل زلف دے جان صدقے جبریل کیا کیا قرآن دے پارے دس دینے قرآن دے پارے دس دینے قرآن دے پارے دس دینے آجا ہون تے پیار ودا لئیے قرآن دے پارے دس دینے قرآن دے پارے دس دینے آجا ہون تے پیار ودا لئیے شناؤتیاں مکتا جی مکے چ دہائی پہ گئی ہے حلیمہ لٹ کے رحمت لے گئی ہے مکے چ دہائی پہ گئی ہے مکے چ دہائی پہ گئی ہے حلیمہ لٹ کے رحمت لے گئی ہے گھر سیدہ آمنہ دے آگے گھر سیدہ آمنہ دے آگے جی گھر سیدہ آمنہ دے آگے گھر سیدہ آمنہ دے آگے آسی ہر تھا جا کے سنا لئیے گھر سیدہ رحمت علی آسی صاحب ہدیہ کلام پیش کر رہے تھے ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے کہ ذات حق نو نکل کے پردیاں چوں کئی کھلارنے پہ پیا فرش وچھاونا یار بدلے تھما بعد اسمان کھلارنے پہ 1 لکھ تے کئی ہزار مرسل کرن لئی اعلان اتارنے پہ اپنے یار دا شہر بچان بدلے نال کنکران دے ہاتھی مارنے پہ اپنے یار دا شہر بچان بدلے اپنے یار دا شہر بچان بدلے نال کنکران دے ہاتھی مارنے پہ چند جملے مدینہ شریف کی توصیف و ثنا میں سنیے گا شاعر کہتا ہے جو اہل دل ہیں وہ کیفیت سے کب باہر نکلتے ہیں سبحان اللہ کہیے گا لیکن یہاں تمام صوفی کیفیت والے بیٹھے ہیں اور اس کیفیت کو میں اور تھوڑی سی تقویت دیتا ہوا جملہ پیش کر رہا ہوں کہ جو اہل دل ہیں وہ کیفیت سے کب باہر نکلتے ہیں کہ طیبہ کے ہر ایک منظر سے 100 منظر نکلتے ہیں اگر ہوتا نہ طیبہ دیکھنے کو تو پھر تھا کیا جہاں میں دیکھنے کو نہ نظر کو ہر تماشا دیکھنے کو ارے نظر مانگو وہ جلوہ دیکھنے کو اور جس نے دیکھا ایک بار طیبہ تڑپتا ہے پھر دوبارہ دیکھنے کو کہ طیبہ کے ہر ایک منظر سے 100 منظر نکلتے ہیں وہاں جا کے پتہ چلتا ہے مدینہ شریف جب بندہ پہنچ جاتا ہے وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہاں آنا آسان تھا مدینہ شریف چھوڑنا بڑا مشکل ہے یہ حقیقت ہے اور حضرت اس کی تائید فرما رہے ہیں حضرت نے وہ منظر نگاہوں سے دیکھا ہے کہ وہاں جا کے پتہ چلتا ہے جب بندہ گھر سے چلتا ہے نا ایک کیفیت ہوتی ہے گھر صاحب کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں تھا مگر نہیں تھا پہنچا جب اس گلی تک میں تھا مگر نہیں تھا پہنچا جب اس گلی تک بکھرا ہوا پڑا تھا دل سے در نبی تک اس در پہ جب پہنچتا ہے تو پھر کیفیت بدل جاتی ہے کہ اس در پہ جب کھڑا تھا پھر قد سے بہت بڑا تھا
तारीक लग रही थी सूरज की रोशनी तक, और वो जिस पर निगाह कर दे आलम पनाह कर दे, महलों के आंगनों को ले जाए झोंपड़ी तक। जो अहले दिल है वो कैफियत से कब बाहर निकलते हैं कि तैबा के हर एक मंजर से 100 मंजर निकलते हैं। जो जाहिर हैं वो जिंदा लौटते हैं हाजिरी देकर, जो आशिक है मदीने से मर कर निकलते हैं। जो आशिक है मदीने से, जो आशिक है मदीने से मर कर निकलते हैं। और आखिरी जुमला इस जुमले में सुनिएगा, वहां जाकर कैफियत ये होती है कि फिर जबान से बातें नहीं निकलती, दुआ के लफ्ज भूल जाते हैं, मगर कैफियत ये होती है कि बंदे के आंसू होते हैं और बारगाह मुस्तफ़ा होती है। कहते हैं कि अश्क गम का दरे अक़दस पे दुआ हो जाना, अश्क गम का दरे अक़दस पे दुआ हो जाना, मैंने देखा है खामोशी का सदा हो जाना। और तू जो आई है हजूरी से मुशर्रफ होकर, करिया जान से भी है बादे सबा हो जाना। तू जो आई है हजूरी से मुशर्रफ होकर, करिया जान से भी है बादे सबा हो जाना। और हादसा ऐसा न दिलो जान पे गुजरा है कभी, एक क़यामत है मदीने से जुदा हो जाना, एक क़यामत है मदीने से जुदा हो जाना। जो ज़ाहिर हैं वो जिंदा लौटते हैं हाज़िरी देकर, जो आशिक है मदीने से मर कर निकलते हैं। उस बार के बेकसपना में दस्ते दामन दराज किए। सनाखा इब्न सनाखा एक नन्ना मुन्ना बच्चा है, जनाब मोहम्मद हसनैन साहब से मुल्तमिस हूँ तशरीफ़ लाएं बारगाह सैयदुल कौनैन में, मोहब्बतों का सलाम पेश करेंगे। ज़ौक़ से कहिएगा नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, आस्ताना आलिया आलो महार शरीफ। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, वादी वादी बस्ती बस्ती दीवानों का नारा, हक्के सोना आया तैसे जीगे ने गलियां बाजार, सोना आया तैसे जीगे ने गलियां बाजार, सोना आया तैसे जीगे ने गलियां बाजार। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जरा ऊंचा बोलो, मंठार की आमद, शर्माना छोड़ो, सोना आया तैसे जीगे ने गलियां बाजार, सोना आया तैसे जीगे ने गलियां बाजार। सानी ना कोई मेरे सोने नबी लजी पालदा, सानी ना कोई मेरे सोने नबी लजी पालदा। लब के ले आवा कित, लब के ले आवा कित, सोना तेरे नाल दा, हक्के सोना आया तैसे जीगे ने गलियां बाजार, सोना आया तैसे जीगे ने गलियां बाजार। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मंठार की आमद, जरा ऊंचा बोलो, शर्माना छोड़ो, सोना आया तैसे जीगे ने गलियां बाजार, सोना आया तैसे जीगे ने गलियां बाजार। ऐडा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं, ऐडा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं, यार ऐडा सोना कोई रब ने बनाया नहीं, यार ऐडा सोना कोई रब ने बनाया नहीं। दीद मेरे नबी दिए, दीद मेरे नबी दिए, रब दा नजारा, हक्के सोना आया तैसे जीगे ने गलियां बाजार, सोना आया तैसे जीगे ने गलियां बाजार। सरकार की आमद, दिल ही तो है जाने इबादत, ताज़ीमे मुहम्मद ही तो है जाने इबादत। कितना कोई आबिद हो मुसलमान बनेगा, और हक बिदहे पैगंबर का अदा होगा न तुझसे, हक बिदहे पैगंबर का अदा होगा न तुझसे, जब तक तू गदाए दरे हस्सा न बनेगा। आजम जो न समझे सुखने साहिब कुरआन, वो लाख सुखन वर हो सुखनदा न बनेगा। आजम जो न समझे
سکھنے صاحب قرآن وہ لاکھ سخنور ہو سخندانہ بنے گا۔ میں ملتمس ہوں عزت امام جناب شفقت حسین سعیدی صاحب بارگاہ سید الکونین میں محبتوں کا سلام پیش کریں گے۔ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے گا۔ یہ عقیدہ لے کے پڑھنا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار ہمارا درود سماعت فرماتے ہیں۔ محبت سے مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ چاند کو کے جوڑنے والے آجا، ہم بھی ٹوٹی ہوئی قسمت لیے بیٹھے ہیں۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اسی نسل در نسل غلام سونے دیں، جو غلام ہے وہ مل کے کہے گا سبحان اللہ۔ اسی نسل در نسل غلام سونے دیں، دساں ملیا کی انعام سانو ایک ملیا دوارا سیداں دا، تے دوجا ملیا درود و سلام سانو ایک ملیا دوارا سیداں دا، تے دوجا ملیا درود و سلام سانو، تے اندی آل دے ہو تابدار گیا، اندی آل دے ہو تابدار گیا، ملے حسن حسین امام سانو شمس مہربانی اس سونے دی، جنہیں سمجھ لے آئے غلام سانو شمس مہربانی اس سونے دی، جنہیں سمجھ لے آئے غلام سانو۔ ایک کلام کے پنجابی کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضور کے گھرانے سے اس کلام کی نسبت ہے، اور یقیناً میری اور آپ کی نسبت حضور کے گھرانے سے ہمارے مرشد کریم
اپنے مرشد کا تصور دل میں رکھتے ہوئے اس کلام کو سماعت کیجئے گا۔ سب تو عالی شان گھرانہ ہے گل سچ ہے تے بلند آواز نال آکھو سبحان اللہ۔ سب تو عالی شان گھرانہ ہے سخیاں دا سلطان گھرانہ ہے سخیاں دا سلطان گھرانہ ہے نعرہ حیدری۔ سب تو عالی شان گھرانہ ہے سخیاں دا سلطان گھرانہ ہے اور میرے حضور کے گھرانے کی شان دیکھیے گا، شاعر کہتا ہے کہ کر کے نظراں سب دے بیڑے پار دین دینے دین دی خاطر سب کچھ وار دین دینے کر کے نظراں سب دے بیڑے پار دین دینے دین دی خاطر سب کچھ وار دین دینے کیونکہ حق دیے پہچان گھرانہ ہے حق دیے پہچان گھرانہ ہے سخیاں دا سلطان گھرانہ ہے اللہ اللہ وارث کونین نیزے تے دس گئے نے فاطمہ دے چین نیزے تے اللہ اللہ وارث کونین نیزے تے دس گئے نے فاطمہ دے چین نیزے تے کی دسیا انج پڑھدا قرآن گھرانہ ہے انج پڑھدا قرآن گھرانہ ہے سخیاں دا سلطان گھرانہ ہے اور ایک پیغام ایک مشورہ شاعر دے رہا ہے، وہ مشورہ اور پیغام کیا ہے کہ آل دے بوہے اتے فریاد کریا کر اوکھے ویلے پیر علی نو یاد کریا کر نعرہ حیدری آل دے بوہے اتے فریاد کریا کر اوکھے ویلے پیر علی نو یاد کریا کر کیونکہ دیندائے فیضان گھرانہ ہے دیندائے فیضان گھرانہ ہے سخیاں دا سلطان گھرانہ ہے اور مقطع شاعر کہتا ہے کہ صدقہ سونی آل دے کوئی تھوڑ نہیں عاجز اور دنیا تے کسے دی لوڑ نہیں عاجز صدقہ سونی آل دے کوئی تھوڑ نہیں عاجز اور دنیا تے کسے دی لوڑ نہیں عاجز میرا دین ایمان گھرانہ ہے جنہا دین تے ایمان گھرانہ حیدر ہے وہ مل کے ہاتھ بلند کے شعر پڑھے گا میرا دین ایمان گھرانہ ہے میرا دین ایمان گھرانہ ہے سخیاں دا سلطان گھرانہ ہے
سب تو عالی شان گھرانہ حیدر دا سخیاں دا سلطان گھرانہ حیدر دا گھرانے کی بات تھی اور دراصل بات ہی حضور کے گھرانے کی ہے. باقی جتنی بھی باتیں ہیں وہ اس بات کی نسبت سے ہے. ساری باتیں میرے حضور کی نسبت سے ہے, آپ کے گھرانے کی بات ہے. شاعر کہتا ہے کہ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھ پر کرم حسین کا ہے. میں خوش نصیب ہوں کہ مجھ پر کرم حسین کا ہے, عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے. یہ آنکھ میری سہی پر اس میں نم حسین کا ہے, میرے ضمیر کی چھت پہ علم حسین کا ہے. میرے ضمیر کی چھت پہ علم حسین کا ہے. کوئی مفتی و واعظ کو یہ خبر کر دے نماز پڑھتے ہو تم, یہ بھی کرم حسین کا ہے. کوئی مفتی و واعظ کو یہ خبر کر دے نماز پڑھتے ہو تم, یہ بھی کرم حسین کا ہے. اور فقیر پیر کلندر کسی سے پوچھ کے دیکھ, یہ دم درود میں سارا ہی دم حسین کا ہے. یہ دم درود میں سارا ہی دم حسین کا ہے. کسی یزید کی مدحت میں کس طرح لکھوں, یہ ہاتھ میرا صحیح مگر قلم حسین کا ہے. یہ ہاتھ میرا صحیح مگر قلم حسین کا ہے. حسنین کے دو نین پہ 100 نین تصدق, ارے 100 نین تو کیا چیز ہے کونین تصدق. زمانے والے کلیجے کا چین کہتے ہیں, اہل ایمان شہ مشرقین کہتے ہیں, جسے خدا کے سوا نہ کچھ یاد رہے زبان عشق میں اسے حسین کہتے ہیں. ملتمس ہوں اگلے سناخان رسول اندلیب چمنستان مدینہ, اور کافی عرصے سے میں انہیں یہاں سن رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, اور کمال پڑھتے ہیں جناب محترم تنویر حسین قادری نوشائی صاحب. بارگاہ سید الکونین میں محبتوں کا سلام پیش کریں گے. ذوق سے کہیے گا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آستانہ عالیہ آل و مہار شریف. علیک یا حبیب اللہ, سورج لکھ سمانت چمکدا رہے, لگدا نہیں سرکار دی تلی ورگا. سورج لکھ سمان تے چمکدا رہے, لگدا نہیں سرکار دی تلی ورگا. میں تے اس نتیجے تے پہنچیا واں, عرش لگدا مدینے دی گلی ورگا. میں تے اس نتیجے تے پہنچیا واں, عرش لگدا مدینے دی گلی ورگا. اور اس دے شہر پیارے دا ہر ذرہ نظر آندا ہے ہیرے دی ڈلی ورگا. ناصر شاہ کائنات وچ آونا نہیں, او نہ کوئی نبی ورگا نہ کوئی علی ورگا. ناصر شاہ کائنات وچ آونا نہیں, نہ کوئی نبی ورگا نہ کوئی علی ورگا. پھر اوگن ہار نکما بے سمجھ سا میں, اوگن ہار نکما بے سمجھ سا میں. بختاں یکلوں جندہ سی مار چھڑیا. میں مسکین یارو میں مسکین سا کسے قبولیا نا, دساں کی مینوں ہر ایک یار چھڑیا. میں مسکین سا کسے قبولیا نا, دساں کی مینوں ہر ایک یار چھڑیا. تے بوا پیر سید فیض الحسن شاہ دا
مل کے بہ گیا وا جدو ہر ایک نے ددکار چھڑیا صدقے جاواں میں سید فیض الحسن شاہ دی ذات تو اکو نظر مری پھڑ کے تار چھڑیا صدقے جاواں میں عالم ہار شریف دے تاجدار تو اکو نظر مری پھڑ کے تار چھڑیا اردو کلام دے چند اشعار کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں غالے دیتے پڑھیے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں غالے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں غالے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں غالے دیتے میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے میرے آقا ہمیں رسوا اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں جمع دا سیگا کہہ دو سبحان اللہ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے میرے آقا ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اور تاجدار عالم ہاشمی کی بارگاہ میں سبھی مل کے منقبت کے چند اشعار پیش کیجئے کہ کرا کی میں رتبہ بیان فیض الحسن دادی کرا کی میں رتبہ بیان فیض الحسن دادی کرا کی میں رتبہ بیان فیض الحسن دا کرا کی میں رتبہ بیان فیض الحسن دا کرا کی میں رتبہ بیان فیض الحسن دا
آویکھو کار کار دسدا فیضان فیض الحسن دا جی کار کار دسدا فیضان فیض الحسن دا اللہ پاک دتیا نے شانائیں نرالیاں اللہ پاک دتیا نے شانائیں نرالیاں میں تینی طالب جہان فیض حسن دا جی میں تینی طالب جہان فیض حسن دا جی میں تینی طالب جہان فیض حسن دا بیڑیوں دی مشکلہ چو کدی بھی نہیں ڈول دی بیڑیوں دی مشکلہ چو ایک کدی بھی نہیں ڈول دی جدیں اتے رہندا ہے تیان فیض حسن دا جی جدیں اتے رہندا ہے تیان فیض حسن دا جی جدیں اتے رہندا ہے تیان فیض حسن دا اور تسی اکثر ویکھیا جدوں حضور چند الفاظ اپنی زبان پاک جو کر دینے پیر سید مرتضی امین شاہ صاحب دامت برکات القدسیہ ایک کیسا سما ہو جاندہ اس ویلے کیسا خوبصورت سما ہوندہ ہے تو ذرا غور کرو نا یہ اگر پیر سید مرتضی امین شاہ صاحب زیدہ موجودہ عالم میں تو جدوں پیر فیض الحسن سرکار بول دے ہونگے وہ کیسا لمحہ ہوئے گا محبت آنکھوں سبحان اللہ یار شاعر نے قبلہ وہ دن نقشہ کشی کی تھی ہے محبت آنکھوں سبحان اللہ کہ چانے جے مکھڑے چو اے چاڑی دے غلاب سے چانے جے مکھڑے چو اے چاڑی دے غلاب سے شروع جد ہوندا سی بیان فیض حسن دا جی شروع جد ہوندا سی بیان فیض حسن دا جی شروع جد ہوندا سی بیان فیض حسن دا ایک کنجی بردار لے خزانہ نقش بند دے قبلہ حضور صوفی نحید الرحمن صاحب زیدہ مجدہو آپ اس مسند تے بیٹھے نے تے انہوں کسے بایا آپ نہیں بیٹھے انہوں کسے بایا اے فیض سرکار دا جاری و ساری دے تقید صدقے نے تے فیض کی دا چاہ خدرہ سبحان اللہ کہ کنجی بردار نے خزانہ نقش بند دے صوفی نحید الرحمن ونڈ دے فیضان فیض حسن دا صوفی نحید الرحمن ونڈ دے فیضان فیض حسن دا عزت ملی جگی اٹھے صابر نو جو بیلیو عزت ملی جگی اٹھے صابر نو جو بیلیو ہے کرم سونے نبی دا احسان فیض حسن دا جی کرم سونے نبی دا احسان فیض حسن دا دو اشعار مہدی عظمت دے والے میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا محبت نہ کوئی سبحان اللہ عظمتاں کی سناواں مادیاں عظمتاں کی سناواں او مادیاں تار دیندیاں نے دعاواں مادیاں آوے کھوتا دیندیاں نے دعاواں مادیاں
لال پیارا جد تک بھی کر لی آمدہ لال پیارا جد تک بھی کر لی آمدہ اور رین بوئے تے نگاواں مادیاں رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا بعد رب تو ساری کائنات اندر دوجا کوئی نہیں شاہ لولاک ورگا دنیا داری بے ساریاں رشتیاں وچ کوئی ساکھ نہیں ماں دے ساکھ ورگا وہ پتر پاوے زمانے دا ولی ہوئے نہیں وہ ماں دے پیران دی خاک ورگا دو جگہ اندر جے تو سکھ چونے دساں عمل میں کر تو کی لیا کر جس حال اندر ماں ہوئے راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانوں سی لیا کر او تینوں جدو سکون دی لوڑ ہوئے پیر ماں دے تھو کے پی لیا کر کیونکہ انجتے ہیں زمانے تے لکھ رشتے فرشتہ کوئی بھی ماں دی شاندانی کوئی جڑا ماں دے پیران دی خاک چمے کدے خاک زمانے دی چھاندانی ماں دی سیس جے شامل حال ہوئے در خوفر کسے طوفان دانی او کدے صابرہ شان نہیں پا سکدا جڑا ماں دی قدر پہچان دانی آخری بھائی سماعت فرماؤ کہ پتر دا کی رشتہ ہے ماں دے نال پتر پاویں زمانے دا ہوئے ابھی پتر پاویں زمانے دا ہوئے ابھی ماں پھر بھی پردے کج دیئے نا فرمان تے پاویں گستاخ ہوئے صفتاں کر کر ماں نہ رج دیئے سیاں کوہاں تے پتر نو لگے ٹھیڈا سٹ ماں دے سینچ وج دیئے صابر ماں دایا جب میں پیار ڈٹھا وہ کھاندہ پت تے ماں پی رج دیئے هو الأول والآخر والظاہر والباطن صدق اللہ مولانا العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت خطیب الاسلام محبوب پنجتن حضور قبلہ پیر سید فیض الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس آیہ کریمہ کی تفسیر ہمارے علماء اکرام کی روشنی میں جب بیان کرتے علامہ عبدالحق محدث دہلوی مولانا اشرف علی تھانوی ان کی تفسیروں کو اکثر بیان کرتے تھے کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے تو جہاں یہ اللہ کی حمد بیان کرتی ہے وہاں یہ کملی والے مصطفیٰ کی نعت بھی بیان کرتی ہے تو کسی نے غالب سے پوچھا کہ غالب تم شاعری کرتے ہو عاشقوں کی تعریف لکھتے ہو معشوق کی تعریف لکھتے ہو دنیا کی زیب و زینت پہ تم نے بڑی شاعری کی ہے ذرا کملی والے مصطفیٰ کے بارے میں بھی تو کچھ لکھ دو تو غالب نے قلم پھینک کے کہا کہ غالب میں نے نعت کا لکھنا خدا پہ چھوڑ دیا کملی والے مصطفیٰ کی نعت صرف خدا ہی لکھ سکتا ہے کوئی اور اس کے لکھنے کا اہل نہیں ہو سکتا اسی لیے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہزار بار بشویم دہن بے مشک و گلاب ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبی کہ میں اپنے گلے کو اپنی زبان کو ہزار بار معطر کر لوں پھر بھی میری زبان اس قابل نہیں کہ کملی والے مصطفیٰ کا نام نامی اور اسم گرامی لے سکوں تو حضرت خطیب الاسلام علیہ رحمہ آپ فرماتے تھے کہ حلوہ خوردن بروئے باعد ہر منہ حلوے کے قابل نہیں اور ہر دل نعت مصطفیٰ کے قابل نہیں فرماتے تھے یہ مقام تو صدیق کو ملتا ہے یہ مقام تو صدیق اکبر کو ملتا ہے یہ مقام تو حسان بن ثابت کو ملتا ہے یہ مقام تو مقربین خاص کو ملتا ہے اور یہ مقام تو ان کو ملتا ہے جن کو خدا اپنا لیتا ہے جو خدا کو مقبول ہوتا ہے تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں نعت پڑھ رہا ہوں میں نعت سن رہا ہوں جی آپ خود نہیں آئے آپ فرمایا کرتے تھے محفل کے اندر کہ خدا کی قسم ہے بزم شوق میں خود نہیں آیا لایا گیا ہوں جی آپ کا نصیب ہوتا ہے جو کملی والے کو مقبول ہوتا ہے وہی اس کی محفل میں آتا ہے تو لہٰذا باذوق طریقے سے آپ
نعت کے ادب اور محفل کے جو تقدس جو اس کا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھے، اور جہاں درود و سلام کی باری آتی ہے، یہ میلاد النبی کا مہینہ ہے، آپ ذوق کے ساتھ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جناب تنویر حسین قادری نشائی صاحب، حضور کی ہدیہ نعت کے بعد منقبت کے چند اشعار پڑھے اور آخر پہ ماں کی شان میں کچھ کہا گیا، تو میں دستبست عرض کروں گا کہ حضور کو موقع محل دیکھ کے ماں کی شان پڑھا کرو۔ جہاں کوئی ختم کی شریف کا موقع ہو، جو کیسے ماحول ہو تو پھر اچھا لگتا ہے، ہر جگہ یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ جیسے حضرت نے فرما دیا کہ نعت کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ میرا الحمدللہ پاک پتن شریف سے نسبت ہے، تعلق ہے، اور یہاں پہ کم از کم 20 سال سے زیادہ ہو گئے مجھے یہاں آتے ہوئے۔ یہ حضور قبلہ صاحبزادہ نعید الرحمن صاحب کی ذرا نوازی نہیں، ان کی پہاڑ نوازی ہے۔ ذرا نوازی تو چھوٹی سی ہوتی ہے، یہ تو بڑی پہاڑ نوازی ہے، مجھ پہ مہربانی فرماتے ہیں، حکم فرماتے ہیں، میں حاضر ہوتا ہوں۔ یہاں کی سماعت بڑی کمال کی ہوتی ہے، عام محفلوں میں یہ ماحول نہیں ملتا۔ تو ہم اس وقت سے یہاں آ رہے ہیں جس وقت خط و کتابت کا ایک دور چلتا تھا، یہ بڑی پرانی باتیں ہیں، اور اس آستانے سے نسبتیں ہماری بڑی پرانی ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس آستانے کو سلامت رکھے۔ جو روحانی سکون جہاں آ کے ملتا ہے وہ بہت کم جگہ پہ ملتا ہے۔ بہرحال دلی دعا یہ ہے کہ بہار آئی ہے، بھر دے باد آئے گلگوں سے پیمانہ، رہے لاکھوں برس ساقی تیرا آباد میں خانہ۔ نعت رسول مقبول کے چند اشعار سنیے گا، اور میں قبلہ صاحبزادہ نعید الرحمن نقشبندی مجددی صاحب سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ ہر کلام پڑھنے والا نہیں ہوتا، اگر جہاں پڑھ رہا ہوں تو کچھ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں، اور آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ شاعر کہتا ہے، اے شہر علم و عالم اسرار و خشک و تر، اے شہر علم و عالم اسرار و خشک و تر، تو بادشاہ دی ہے تو سلطان بحر و بر، تو بادشاہ دی ہے تو سلطان بحر و بر، ادراک و آگہی کی ضمانت تیرا کرم، ایمان و اعتقاد کا حاصل تیری نظر، اور یہ کہکشاں ہے تیرے محلے کا راستہ، یہ کہکشاں ہے تیرے محلے کا راستہ، تاروں کی روشنی ہے تیری گرد راہ گزر، اور جبریل تیرے در کے نگہباں کا ہم مزاج، باقی ملائکہ تیری گلیوں کے کوزہ گر، جبریل تیرے در کے نگہباں کا ہم مزاج، باقی ملائکہ تیری گلیوں کے کوزہ گر، اور ہر رات تیرے گیس ہوئے امبر فشاں کی یاد، ہر رات تیرے گیس ہوئے امبر فشاں کی یاد، تیرے لبوں کی آئینہ بردار ہے سحر، تیرے لبوں کی آئینہ بردار ہے سحر۔ اور جملہ سنیے گا کہ والعصر زاویہ ہے تیری چشم ناز کا، والعصر زاویہ ہے تیری چشم ناز کا، والشمس تیری گرمی انفاس کا شرر، اور کوثار پاش پاش ہیں تیرے ابرو کی ضرب سے۔ کہیے گا ذرا سبحان اللہ۔ کوثار پاش پاش ہیں تیرے ابرو کی ضرب سے، 2 لخت چاند ہے تیرے ناخن کی نوک پر، 2 لخت چاند ہے تیرے ناخن کی نوک پر، اور تیرے فقیر اب بھی سلاطین کج کلا، آقا تیرے فقیر اب بھی سلاطین کج کلا، اور تیرے غلام اب بھی زمانے کے چارہ گر، تیرے غلام اب بھی زمانے کے چارہ گر۔ اور جملہ سنیے گا، میں پچھلے دنوں بڑا علیل رہا، بڑی طبیعت خراب رہی، میرا آپریشن ہوا، بہرحال میری جو شفا ملی نا وہ اس شعر کے صدقے ملی، وہ ذرا آپ سنیے گا۔ میں نے کہا کہ یہ بھی نہیں کہ میرا مرض لا علاج ہو، سیدی یا رسول اللہ یہ بھی نہیں کہ میرا مرض لا علاج ہو، اور جملہ سنیے گا کہ یہ بھی نہیں کہ میرا مرض لا علاج ہو، اور یہ بھی نہیں کہ تجھ کو نہیں ہے میری خبر، اور یہ بھی نہیں کہ تجھ کو نہیں ہے میری خبر، ہاں پھر سے ایک جنبش ابرو کی بھیگ دو، ہاں پھر سے ایک جنبش ابرو کی بھیگ دو، ہاں پھر سے ایک نگاہ کرم میرے حال پر، ہاں پھر سے ایک نگاہ کرم میرے حال پر، سایہ عطا ہو گنبد خضرا کا ایک بار،
آقا سایہ آتا ہو گنبدے خضرا کا ایک بار جھلسا نہ دے غموں کی کڑی دھوپ کا سفر. ذرا میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں, وہ جب بھی مجھے شعر سناتے ہیں نا قبلہ, وہ مجھے کہتے ہیں سیدی صاحب ذرا قابو ہو کے سنے آجائے. تو میں آپ سے کہتا ہوں ذرا قابو ہو کے شعر سنے آجائے. کہتے ہیں کہ دے رزق نطق مجھ کو بنام ولی علی, دے رزق نطق مجھ کو بنام علی ولی, یا بحر فاطمہ وہ تیرا پارا ہے جگر, یا بحر فاطمہ وہ تیرا پارا ہے جگر, اور تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں, تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے جہاں پناہ, تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے جہاں پناہ ہو جس کا نام باعث تسکین پہ جگر. آخری دو شعر ذرا برداشت کیجئے گا. کہتے ہیں کہ حسنین کے طفیل عطا کر ہمیں بہشت, جنہیں چاہیے کہیے گا سبحان اللہ. حسنین کے طفیل عطا کر ہمیں بہشت, میری دعا کے رخ پہ چھڑک شبنم اثر, میری دعا کے رخ پہ چھڑک شبنم اثر. اور آخری شعر اتنا کمال کا جملہ ہے, آپ دیکھتے رہ جائیں گے اور شعر ختم ہو جائے گا. کہتے ہیں حبیبی سیدی یا رسول اللہ, آپ کے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں, آپ کے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ضروری تو نہیں کہہ دوں لبوں سے داستاں اپنی, زباں ایک اور بھی ہوتی ہے اظہار تمنا کی. دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں, عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بکاری, گردوں کی بلندی تیری پاپوش کی زد میں, جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری. ملتمس ہوں عزت مآب ثناخان رسول لاہور نیا لاہور سے تشریف لائے جناب ڈاکٹر وقار یونس صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور بارگاہ سید الکونین میں محبتوں کا خراج پیش کریں. یہ ان کرام کے ساتھ ڈاکٹر لگتا ہے تو ایک جملہ ڈاکٹر صاحب کی نظر کرتا ہوں. جی ویسے ڈاکٹر آج کل تو یہ وہ دور بھی ختم ہو گیا, سب معاملہ سارے وہ ٹیسٹوں پہ چل پڑے ہیں, یہ ٹیسٹ کراؤ وہ کراؤ. پہلے ڈاکٹر نبض شناس ہوا کرتے تھے, اور ایسے حکیم بھی تھے جو چہرہ شناس بھی ہوتے تھے. اور میں ایک جملہ بڑا تلخ سا کہتا ہوں کہ پڑھنے والوں کو عوام کے مزاج کے مطابق پڑھنا چاہیے, چہرہ شناس بھی ہو اور نبض شناس بھی ہو. اب یہ ڈاکٹر ہیں اور یہ محسوس کریں گے کہ انہیں کتنا پڑھنا ہے اور چہرے کیسے حساس بحساس بیٹھے ہیں, نبض شناس بھی ہیں, چہرہ شناس بھی ہے, اور بڑی بات ہے کہ میرے حضور کے ثناخان بھی ہے. جناب عزت مآب ثناخان رسول ڈاکٹر وقار یونس صاحب بارگاہ سید الکونین میں محبتوں کا خراج پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستانوں میری طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار کی بارگاہ میں جم جم کے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. کوئی زبان خاموش نہ رہے تاکہ تیاڈی بھی حاضری لگ جائے. قبلہ نے عرض کر چھڑیا وہ مطابق انشاءاللہ حاضری لگواواں گا. باواز بلند درود پاک نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پڑھ لیجئے وسلم علیہ یا حبیب
ایک بار تسی بھی سناؤ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ میں سنیا جھوٹیاں دے گل پین سنگر استقبال ہوندا صدا سچیاں دا ملن کرسیاں عشق دی بارگاہ وچ اچا مرتبہ دار تے نچیاں دا بھئی اچا مرتبہ دار تے نچیاں دا کملی والے پکے نے مان کر دے روز حشر سردار دے لج رکھ لے تینوں واسطہ علی دے بچیاں دا بھئی تینوں واسطہ علی دے بچیاں دا تینوں واسطہ علی دے بچیاں دا گرتے وچ نبی دا پیار شامل گرتے وچ نبی دا پیار شامل نبی نہ کریے تے کے کریے ذکر آپ دے سجنا بیلیاں دا کڑے نہ کریے تے کے کریے کڑے نہ کریے تے کے کریے چرچا اللہ کریم دیا نعمتاں دا گلی نہ کریے تے کے کریے آل نبی دے اسیاں غلام یارو علی نہ کریے تے کے کریں یہ بھئی علی نہ کریے تے کے کریے علی نہ کریے تے کے کریے آل نبی دے اسیاں غلام یارو علی نہ کریے تے کے کریے اور تیاری نبض میں پڑھیے انشاءاللہ سماعت فرماؤ ضعیف چاند کا چہرہ سمجھ لیا چہرہ سمجھ لیا بعد ضعیف چاند کو چہرہ سمجھ لیا اور پھولوں کو ان کے حسن کا جلوہ سمجھ لیا جلوہ سمجھ لیا اور قبلہ شیخ سماعت فرمائیں اے حاجیوں مبارک کعبہ تمہیں کعبہ تمہیں مگر اے حاجیوں مبارک کعبہ تمہیں مگر ہم
ہم نے تو کوئے یار کو کعبہ سمجھ لیا کعبہ سمجھ لیا ہم نے تو کوئے یار کو کعبہ سمجھ لیا کعبہ سمجھ لیا سماعت فرمائیں اے حاجیوں مبارک کعبہ تمہیں مگر اے حاجیوں مبارک کعبہ تمہیں مگر ہم نے تو کوئی یار کو کعبہ سمجھ لیا کعبہ سمجھ لیا اور یہ شعر مجھے خود بھی بہت پسند ہے کہ بلا سماعت فرمائیں ہم تو چکے تھے آپ کے قدموں کو چومنے ہم تو چکے تھے آپ کے قدموں کو چومنے ہم تو چکے تھے آپ کے قدموں کو چومنے لوگوں نے اس ادا کو بے سجدہ سمجھ لیا لوگوں نے اس ادا کو بے سجدہ سمجھ لیا سجدہ سمجھ لیا اور ایک دوست نے فرمائش کی تھی ایک شعر اس کا اس کے بعد اجازت جڑے جم گئے یار دے صورت دے او نین ہٹانے آنکھیں نے جڑے جم گئے یار دے صورت دے انہیں نہ ہٹانے آنکھیں نے در یار دمل جو بہ گئے نے او پھر ہٹانے آنکھیں نے در یار دمل جو بہ گئے او پھر ہٹانے آنکھیں نے در یار دمل جو منہ نال گل کہنی سوکھیے کر کے وکھانے اوکھیے منہ نال گل کہنی سوکھیے پر کر کے وکھانے ایمان دے دعوے ایک پاسے ایمان دے دعوے ایک پاسے
پر بال کہانے ایمان دے دعوے ایک پاسے پر بال کہانے او کھیلے جڑے جم گئے یار دے صورت تے او نین ہٹانے آکھے نے جڑے